اپنا خان صاحب سے لے کے جو ہے نا وہ اپنا، چلو وہ بھی بندہ برا نہیں ہے، لیکن کہنے کے بعد یہ کہ انہوں نے بھی تو کروا دیا نا وہ، پھر بلہ چھینا بھائی، جب سب کچھ ہو گیا ہے، چیئرمین چینج ہو گیا، الیکشن ہو گیا، تو بلہ کے لیے چھینا؟ ٹھیک ہے نا، یہ ساری بات ہو چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے یا تو یہ کرنا ہے کام جیسے بھٹو کے ساتھ کیا تھا، ایسا انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر انہوں نے کر دیا، میں نہیں کہتا کہ اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو، لیکن اگر انہوں نے کر دیا، اس کے اندر ان کو ایک منٹ شکاگو بھائی، میری ایک بات پورے ہونے دیں نا، اس کے اندر ان کو یہ پوائنٹ مل جائے گا کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے الیکشن کو جو ہے نا، ابھی کل کا جو خان صاحب نے وہ کیا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ پاور ان کے ہاتھ میں، یہ کھڑے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اپنے بندے ڈال کے جو ہے نا یہ 4-5-6 جگہوں پہ جو ہے نا اگر کوئی ایسی حرکتیں کر دیں کہ جس کے اندر جو ہے نا لوگ مر جائیں، یہ لوگ زخمی ہو جائیں، تو اس سے، کیونکہ یہ ابھی 10 دن رہ گئے، یہ 8 دن رہ گئے الیکشن میں، اس سے پہلے جو ہے نا یہ حرکت ایسی کر کے جو ہے نا اپنا الیکشن ملتوی کروا سکتے ہیں۔ میں یہ وہ کر رہا ہوں کہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، وہ نہیں ہے، میں اس پہ نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے جو ہے نا جیسے انہوں نے پہلے کیا ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا ابھی بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے الیکشن کے اوپر، یہ بہت سارے جیسے پلان اے پلان بی وہ کر رہے ہیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے، مجھے ایک منٹ اچھا دیجیے، بات کریں پلیز۔ مجھے ایک جی منٹ، لگا بسم اللہ کریں۔ بی ایف ٹی بھائی ایک منٹ، بہت اچھی سوال کیے ہے انہوں نے۔ دیکھیے ابھی بھی وہ الیکشن نہیں چاہتے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف عمران خان کی وجہ سے۔ پورا پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتا، نواز شریف نہیں چاہتا، زرداری نہیں چاہتا، مولانا نہیں چاہتا، پھر بھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ آرمی بھی نہیں چاہتی، کیونکہ انہوں نے SIFC بنایا ہوا ہے پاکستان کے ذخائر کو لوٹنے کے لیے۔ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، لیکن مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے ان کو، کیونکہ وہ صرف عمران خان رستے میں کھڑا ہے، سامنے عمران خان کھڑا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان جس طرح آپ نے سوچا ہوا ہے، میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری بات، آپ بار بار بھٹو کی بات کرتے ہیں، بھٹو پر کیس تھا، بھٹو نے قتل کیا تھا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پھر بھٹو سے پوچھا گیا کہ آپ اسلامی قانون میں چاہتے ہیں کہ آپ پر کیس چلے یا کہ انگلش قانون میں؟ اس نے کہا انگلش قانون میں۔ انگلش قانون میں جب آپ کسی کو تانا دیتے ہیں اور وہ جا کے قتل کرتا ہے تو آپ کو بھی اتنی سزا ملے گی جو قاتل کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہوا کیا تھا؟ یہاں تو اس نے مسعود محمود جو FSF کا ڈائریکٹر جنرل تھا اس وقت، اس کو لکھ کے دیا تھا کہ اس کو مار کے دکھاؤ۔ اس کو مارنے کے بجائے اس کا باپ مر گیا، اور یہ جو رضا قصوری اس وقت اس کا لڑکا ہے، اس کو مارنا تھا، اس نے ابھی بھی زندہ ہے، لیکن احمد خان قصوری کو انہوں نے قتل کر مار دیا، وہ یہ بچ گیا اور گولی اس کو لگ گئی۔ آپ سمجھ گئے؟ کیس تو انہوں نے کیا تھا، بھٹو نے کیا تھا، اور کیا ایک کیس کیا تھا بھٹو نے؟ ڈاکٹر نذیر کو کس نے قتل کیا تھا؟ سب کی دنیا کے سامنے ہے۔ اور کتنے کیسز ہیں جو مشرف بھٹو نے قتل کیے تھے۔ وہ قاتل تھا، یہ قاتل نہیں ہے بھائی، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ 6.25 کروڑ لوگ تھے، اس وقت 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ اس وقت آزاد میڈیا اور سوشل میڈیا جس کا کوئی تصور بھی اس وقت نہیں کر سکتا تھا، وہ موجود ہے۔ آپ نے اتنا آسان کیوں سمجھ دیا کہ اس کو پھانسی دے دیں گے اور اس کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، میں آپ کو وہ ہاتھ دکھاتا ہوں کہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ چھوڑ دو امریکہ اور یورپ کی باتیں۔ مریم کے پاس 25 سے 30 لڑکیاں ہیں، پوری بات سمجھو یہ۔ اور اب جو ان کے پاس کیمرے ہیں وہ اسرائیل سے آ چکے ہیں، جو بالوں میں لگا کر بھی وہ پوری چیزوں کو ان کے فلمیں بن جاتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے، آپ کے ججوں کے، آپ کے جرنیلوں کے فلمیں بنی ہے، مریم کے پاس پڑی ہے، اور ان کے بیڈ روم تک ان لوگوں کو انہوں نے پہنچایا۔ کس طریقے سے پہنچایا؟ یہ جا کے آپ اس سے جسٹس جاوید اقبال سے پوچھے جو نیب کا چیئرمین تھا، اس سے پوچھ لے کہ کیسے ان کے پاس کون سے طریقے ہیں۔ یہ مت کہیں کہ کسی کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ ان کو پکڑا گیا ہے۔ اور دوسری طرف سے جب یہ چیف بن رہا تھا، آرمی چیف، اس سے قرآن پہ حلف لیا گیا ہے،
تو اس وجہ سے، ورنہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مقابلہ میں جیت نہیں سکتا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اندر سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنا آسان مت سمجھو۔ اس شخص کو لوگوں نے مرشد کا درجہ دے دیا ہے، یعنی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی پنجاب کا رہنے والا اور وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے۔ یعنی اس بات کو ذرا آپ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں۔ یعنی نام آپ نے اس کو خان کا دیا، اور اس کو ایک لفظ بھی پشتو کی نہیں آتی، وہ پنجاب کا ہے، پنجابی ہے، لیکن اس پر پورے پشتونوں نے، پنجابیوں نے، سندھیوں نے، بلوچوں نے، سب نے اپنا لیڈر اور مرشد مان لیا ہے۔ پوری قوم کو اس نے متحد کیا ہے۔ ایسے آدمی کو آپ پھانسی دیں گے اور پھر اس کے بعد ملک رہے گا اور یہ لوگ رہیں گے، یہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ کو نکلنا پڑے گا تاکہ اس ملک کو مزید تباہ نہ کیا جائے۔ عمران خان کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ عمران خان نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے، اور اب بھی وہ بڑے سکون سے رہ رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی جو قربت حاصل ہے اس پر بھی ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ شکست کا ان کا مقدر ہے، جیت عمران خان کا قسمت ہے، یہ یاد رکھیے یہ بات۔ یہ مارنے کی باتوں سے ذرا ہٹ جائیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ آپ غلط طریقے سے سوچ رہے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو اب 200 کیسوں کی بات کرتے ہیں یار، مزاق کی۔ یعنی ابھی ذل شاہ کا جو اس کا آدمی ہے تو اس کا قتل کیس بھی اس پر ہوگا، تو اس پہ بھی وہ پھانسی ہوگا۔ وہ جو کوئٹہ والا کیس ہے، جو اپنی دشمنی میں اس کی بیوی نے کہا کہ تو ہماری خاندانی دشمنی میں میرا شوہر مرا ہے، اس کا کیس بھی عمران خان۔ کیسوں کی بات کیوں آپ کرتے ہیں؟ وہ تو سب کو پتہ ہے، ان عدالتوں کو بھی پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ یہ جو سائپر کا کیس ہے، اس کا پورا مطلب پتہ ہے سائپر ہوتا کیا ہے؟ سائبر تو ایک چیز آتی ہے جو فارن افیئرز میں ایک طریقہ رائج ہے کہ ڈی کوڈڈ چیز آتی ہے، پھر اس کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔ پھر اگر اس چیزوں میں پھانسی دینی ہوتی تو پھر بھٹو کو تو اس میں پھانسی دینی چاہیے تھی اس وقت۔ پھر رضا قصوری کی جب اس نے خود کہا کہ مجھے یہ جو وزیر خارجہ تھا ابھی جو فوت ہو گیا چند دنوں پہلے، وہ کیا تھا اس کا نام، کہتے اس نے مجھے اس نے راجہ بازار پنڈی میں لیٹر لہرایا کہ وہ مجھے دھمکی دے گیا کہ تو ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر آپ ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹے۔ تو سب سے بڑا سائپر تو وہ تھا۔ مفتی بھائی مجھے 1 منٹ دینا، میں لالا سے ایک منٹ مدثر بھائی، خرم بھائی 1 منٹ جی آپ دیکھیں، کریں، بات کریں۔ جو جس طریقے سے لالا بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ذرا سسٹم کو ٹیکنیکلی سمجھ کے ذرا سوچیں۔ دیکھیں یہ کیسز اس طرح کے بے نظیر کے اوپر بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ بے نظیر کبھی صبح میں کراچی، دوپہر کو لاہور اور شام کو اسلام آباد، 3 اس کو چکر لگوایا گیا، کیا کرنے کے لیے؟ صرف ذلیل کرنے کے لیے۔ بھٹو کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ یہ سب سے بڑی چیز بھول جاتے ہیں کہ اس کی پھانسی سے پہلے اس کے خلاف ملک میں مخالفت کتنی تھی۔ انڈسٹریلسٹ سارا مخالف تھا، اس کا مزدور سارا مخالف تھا، وہ جو اٹھا کے انہوں نے پورے انڈسٹری تباہ کر دی، نوکریاں تباہ ہو گئیں۔ اتنی تو بربادی اس ٹائم پہ کھڑی ہوگی تو کون نکلنا، کس نے نکلنا اچھا تھا بھٹو کے لیے؟ آتے بھائی، میں بھٹو کے کمپیریزن میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں لالا نے جو بات کی، جو آپ بھی بات کر رہے ہیں نا، چلیں اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی بھٹو کو پھانسی ٹھیک اچھا ہوئی۔ خرم بھائی ایک چیز اور نوٹ کر آتے لیں، بھائی ایک 1 چیز منٹ نوٹ کریں، میں میں بات بھول جاؤں گا اپنی، 1 منٹ صرف پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں پوائنٹ آپ کے لیے، نہیں میں آپ کے لیے پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ابھی تک ٹرائل کورٹ میں کیوں رکھی ہوئی ہیں، اوپر والے کورٹ میں کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ صرف اچھا کس وجہ اچھا سے آپ بتائیں۔ اچھا آتے بھائی 1 منٹ میں نا اپنا پوائنٹ دے دوں، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کی بات پہ۔ اچھا جو انت اللہ بھائی بات کر رہے ہیں نا، جو آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھٹو کی پھانسی صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ جی ایک جو جسٹس تھا وہ کمپرومائز تھا یا کچھ ایسا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بڑا کام عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، اور ہم اس چیز کو یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سک رہے، نہ میڈیا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، نہ جو پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یوٹیوبرز اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آئین توڑا ہے۔ آئین کب توڑا ہے؟ کہ جب انہوں نے گورنمنٹ ڈیزالو کی پنجاب کی اور کے پی کے میں، تو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 3 مہینے میں الیکشن کروانے ہیں۔ یہ تو سزا ملے گی۔
جو اس ٹائم پہ ملی یہ جو گورنمنٹس ہیں یہ انلیگل ہیں، انہوں نے تو آئین توڑ دیا ہے، اس لا کی شاہ سزا کو ملے توڑ کے گی. دوسری طرف چھوڑ دیں، انہوں نے تو آئین توڑ کے اور جو آئین توڑتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، انہوں نے پورے سسٹم نے آئین توڑ کے اور یہ انلیگل حکومتیں چل رہی ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں نا جو خان نے جو علیمہ خان نے بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نے ایک اور بات کی ہے کہ جو دوسری طرف سے جو ہے نا جو وکیل ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے میکسیمم پینالٹی کی، اور میکسیمم پینالٹی کیا ہے؟ سزائے موت. وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ایک وارننگ اور یعنی کہ ایک ریڈ الارمنگ چیز ہے. اچھا خرم بھائی اسی بات پہ میں نے کہا ایک نا منٹ کہ یہ آصف بھائی، ٹرائل کورٹ میں کیوں ہے، یہ جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس میں سے یہی پہلے للا تو آپ ان کو کہہ آصف سیمپل رہا بھائی ہوں، دیکھ ان کو لیکن چکے چھوڑ ہیں، دیں، یہی بات تو ان میں کو کر چھوڑ رہا دیں، ہوں. آپ اس آصف بھائی ان کے کو چھوڑ سیمپل دیں. دیکھ چکے ہیں. توشہ خانہ بنا تھا، وہ کر کے آصف فیصلہ دے بھائی کر وہ بھاگ گیا بات تھا، نہیں ہم 2 کر دنوں رہے، میں اڑا کے رکھ دیا تھا ہائی کورٹ آصف نے. بھائی بھائی وہ آپ بات آپ نہیں ہم آپ کر رہے. سسٹم سمجھ نہیں رہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ آئین اور ایک منٹ آرٹیکل کی خرم بات بھائی، کر ایک رہے ہیں منٹ، کہ سوری ٹیمپرری ایک کورٹس منٹ. میں چل رہا ہے. میں نے کہا انہوں نے آئین توڑ دیا ہے. اور سیکنڈ یہ بات جو خان کو اندر سر رکھا آئین کیوں ہوا ہے؟ نافذ خرم کرنے جو والا بات کوئی کر نہیں ہے نا رہے اس ہیں، وقت. یہ خرم بات ٹھیک کر رہا ہے، غلط نہیں ہے. آئین انہوں نے توڑا ہوا ہے، آج ہمارے پاس آئین نہیں ہے، للا لیکن ایک منٹ، اس کی سزا ملے گی، وقت آنے پر اس کی سزا آرٹیکل 6 کی ملے گی. اچھا للا بات یہ ہے، ہم بھٹو کی تو بات کر ہی نہیں نہ رہے ہیں، بھٹو کو تو چھوڑ دینا. ہم یہ بات کر رہے ہیں جو بھٹو کو پھانسی دینے والے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ میری بات کو سمجھیں. ایک منٹ اور میں کہتا ہوں یہ ایک منٹ کچھ ایک بھی منٹ نہیں ایک کر منٹ للا ایک سکتے. منٹ ایک منٹ للا ایک منٹ. بھٹو کو پھانسی وہ سسٹم ہمارا پاکستان کے غدار دینا چاہتے تھے، انہوں نے دی. وہ نہیں دینا چاہتے تو وہ نہیں دیتے، وہ دینا چاہتے تھے اسی لیے دی. ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے کہ امریکہ والے نے 2 قتل کیے ہیں، اس کو ادھر سے نکالا. وہ پھانسی دینی چاہیے تھی ان کو، ادھر نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ ہمارے سسٹم نے نکالا ادھر سے. جو نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں. خان کو وڈلے نکالنا چاہے سسٹم ہمارا نکال سکتا ہے، پھانسی دینا چاہے دے سکتا ہے، کیونکہ ہم ہے ہی غدار ہیں، ہمارا سسٹم ہی غدار ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں للا، بھٹو کی نہیں کر رہے ہیں. آ بھٹو جائیے، میں مجھے بٹوں کی 2 مجھے بات منٹ جو دے دیں، ڈر ہے میں نا ذرا للا، نا بٹوں کی مجھے بات تو مختصر انہوں نے بھائی کو کی نا ہے تو للا میں مجھے دیسی جو ڈر ہے طریقے نا، میں ذرا مجھے سمجھاتا ہوں. مجھے ایک منٹ مجھے جو ڈر ہے نا وہ للا نے بات آپ کو خود کی ہے. مجھے للا وہ ڈر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں خان سے. مجھے اس بات پہ ڈر ہے کہ خان کبھی بھی ان سے ڈیل نہیں کرے گا، ان سے این آر او نہیں لے گا. وہی تو مسئلہ ہے، جب وہ نہیں کرے گا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک منٹ، اب آپ مجھے لالا بات لالا کرنے مجھے 2 دیں گے؟ منٹ دے دیں. آپ لالا مجھے ان دیں کو گے؟ میں ذرا بات کرنے دیسی دیں طریقے گے؟ میں کریں دیسی للا. طریقے میں تھوڑا اچھا بات میری رکھوں بات گا. سنیں. دیکھیے میں نے رات کو آپ کو ایک بات سمجھائی تھی، شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں. ابھی امریکن الیکشن بھی ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں 42 ملکوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. ذرا ذہن کھول کے سوچتے ہیں اس بات پر. آپ کو پتہ ہے کہ کل عیسیٰ نقوی نے ایک بات کی جو مجھے بہت اچھی لگی، اور اس نے کہا کہ یہاں سے 11,000 کلومیٹر دور ایک لاوا ابل رہا ہے نواز شریف کے لیے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ مطلب یہ تھا، اور اسی چیز کو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، آج سے 2 ہفتے پہلے، اور اس نے رات کو یہ بات کی ہے. اس نے کہا کہ جب ٹرمپ کی الیکشن ہوئی تو بائیڈن آیا تو اس نے کیا کیا، نواز شریف اور اس کے پارٹی نے نخر یعنی کہ ایک قسم کا مذاق اڑایا ٹرمپ کا کہ یہ دنیا میں ایسا بھی لیڈر ہو سکتا ہے، اور امریکہ میں اس کا کیا، ابھی صحیح لیڈر آ گیا ہے اور صحیح پارٹی آ گئی، اب امریکہ اٹھے گا. اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں، وہ ابھی پی ٹی آئی والے اس کو دوبارہ روز ری ٹویٹ کر رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے 2/3 میجارٹی سے جیتنا ہے. پھر اس کے سامنے عمران خان ہے، اور ٹرمپ ایک بزنس مین آدمی ہے، وہ امریکہ کے اقتصاد کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، نہ کہ جنگ کرنے والی چیزوں کی طرف، جیسے افغانستان میں اس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا.
اب وہ آنے والے وقت میں آپ دیکھتے جائیے یہ حالات مکمل طور پر بدلیں گے. یہ آپ لوگ پیچھے پڑ گئے پانسی کے، چھوڑ دیجئے. یہ کوئی بھی کسی مائی کے لال میں یہ اگر ایک بال بھی عمران خان کا پیکا ہوتا ہے تو یقین کیجئے ان کی پیشاب نکلتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو کچھ بیماری لگے، عمران خان کو یہ ہو جائے. یہ خود اپنے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے. آج جو بزدل ہم نظر آتے ہیں نا دنیا کو، پھر یہ بزدل نہیں ہوں گے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ ان کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے اگر یہ وہ کرنا چاہتے تو انہوں نے تو 3 اٹیمپٹ کر دیے نا عمران خان پر، اس میں وہ ناکام ہو گئے. پھر اس کے بعد عوام کا ریئیکشن انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں بھائی اس کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے عمران خان آج زندہ ہے، اللہ کی طرف سے زندہ ہے. لیکن اللہ نے دیکھے قاتل کیوں دوزخ میں جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنی خدائی اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو اگر زندہ چھوڑنا ہے تو آپ نے اللہ کی رضا لی، اگر اس کو قتل کرنا ہے تو آپ نے شرک کر دی، اور مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے. تو خدائی تو ان کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے کیوں قتل نہیں کیا عمران خان کو اس کے بعد؟ اس لیے کہ کر نہیں سکتے. ان کو پورا سمجھ آ گیا. ان کے بڑے بڑے ٹینکس بیٹھتے ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے ہر جمع و تفریق پہلے کرنی لالا ہوتی نے ہے. 2-3 دفعہ ٹرائی تو کی ہے، 2-3 دفعہ ٹرائی کی ہے. وہ بھائی وہی تو میں نے کہہ دیا. تو اس کے بعد 9 مئی ہو گیا نا. 9 مئی کے بعد لوگوں کی ریئیکشن انہوں نے دیکھ لی. جو کم لوگ بھی نکلے تب بھی ریئیکشن تو دیکھ لیا کہ کتنے لوگ. اور خدا نہ کرے عمران خان کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر کیا ریئیکشن ہوگا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے پہلے کہا کہ 3 دفعہ انہوں نے، بلکہ 4 دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے. اب اللہ نے اس کو بچایا ہے. آپ یہ دیکھو، لیکن اللہ انسان کو اختیار بھی تو دیتا ہے نا قتل کرنے کا. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اللہ ظالم ہے اور اللہ کسی کے ہاتھوں قتل کرنا چاہتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ اسلام میں ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ قاتل کیسے بنتا ہے. قاتل کو اللہ صرف اختیار دیتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قتل کیا تو آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ قتل کرنا تو جان لینا تو اللہ کا کام ہے، انسان تو نہیں لے سکتا. تو آپ نے کیسے لے لیا؟ آپ خدا بن گئے. جب آپ خدا بن گئے تو آپ نے شرک کیا. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ کی رضا لے لی. اب میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قتل کرنا چاہتے تو یہ تو دنیا کے خدا ہے نا، زمین کے پاکستان کے خدا تو یہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں نہیں قتل کرنا چاہتے عمران خان کو؟ یہ نہیں کر سکتے بھائی. آپ اچھا لالا، میں کچھ بات جو ہے نا مدثر بھائی اور خرم بھائی کے لیے نا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ باتیں جو ہے نا وہ ان کو بتانا سمجھانا چاہتا ہوں. نمبر 1 دیکھیں، وہ جو آپ پھانسی کا اور اس طرح کی سزا کا لے کے چل رہے ہیں نا، دیکھیں پہلے سے ایک سینیریو کریٹ ہوا تھا کہ جی ہماری حکومت گرانے میں، عمران خان کی حکومت گرانے میں جتنا آرمی کا ہاتھ تھا اتنا ہی امریکہ کا ہاتھ تھا. عمران خان صاحب نے پہلے دنوں میں امریکہ کا تھوڑا سا دبا کے نہیں، کھینچ کے نام لیا، لیکن پھر رک گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ اگر عمران خان نے دوبارہ امریکہ کا نام زور سے لیا تو کہیں پاکستان میں اتنی مخالفت میں امریکہ کے مقابلے میں پیدا ہو جائے جیسے ایران میں کھڑی ہوئی ہے. تو ٹھیک بس ہے، وہ میں کبھی بھی کہہ نہیں رہا تھا. چاہتا، وہ کبھی امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے بیانات آ رہے تھے جو حکومت تھی شہباز شریف کی بھی اور آرمی کے حق میں بھی، الیکشنز کے بارے میں بھی، لیکن اب پچھلے 6-8 مہینے سے ان کے بیانات ٹوٹلی بند ہو چکے ہیں. کس وجہ سے؟ اور اس طرح یہ ان کو کھلے سانڈ اور کھلے سور کی طرح امریکی بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ جائیں. ان کو دیا ہوا ہے کچھ، انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن اس حد تک وہ نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اس میں خان کو خدا نخواستہ کچھ ہوا اور لوگوں نے امریکہ کا نام لگا دیا نا، تو امریکہ کے جو ہے نا وہ لسن لگ جائیں گے، ان کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی 1 منٹ میں. آپ ان پوائنٹس کو بھی سمجھیں. یہ ہے تو سارے کیا کہتے ہیں اپنا کھلے سانڈ ہی، لیکن امریکہ نے ان کو پٹا ڈال کے رکھا ہوا ہے. اچھا ان کو آتے بھی بھائی، پتا کہ یہ ایک نا میں میں جی آپ کا نا اس پہ جواب دوں گا. آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. بتاؤں بات کیا بھائی؟
دیکھیں ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ لوکل سینیریو، ٹھیک ہے، لوکل میں چلیں یہ نواز شریف وغیرہ تھے اور یہ ساری چیزیں تھیں، چلیں یہ ٹھیک، یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور لیکن انٹرنیشنل بھی اس کے نا ایک وہ ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ ایک گریٹ گیم چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں نیکسز سامنے آ رہے ہیں، کنٹریز سامنے آ رہی ہیں کہ کنٹریز کے الائنسز کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب پاکستان میں اس ٹائم پہ جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنی بھی یہ بیوروکریسی ہے، ٹھیک ہے، ان کا نیکسس جو ہے نا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ جس کو لیڈ کر رہا ہے ان کے ساتھ ہے. تو ان کے جو بیسٹ سیناریو میں یہ ہے کہ عمران خان نہ آئے، ٹھیک ہے. ایک تو ریجنلی بھی عمران خان ان کو سوٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی ان کو انٹرنیشنلی بھی سوٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ریجنلی انڈیا کے خلاف اور چائنا کے حق میں، اور جو انٹرنیشنلی ہے یہ تھوڑا سا نہیں کہ جو امریکہ سے وہ تھوڑی سی وہ کر رہا تھا اور چائنا کے قریب جا رہا تھا اور رشیا کے قریب تھوڑا سا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر یہ جو اسرائیل کو نہ ماننے کی بات کر رہا تھا، جو سعودیہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو کہ مانو، ٹھیک ہے، پہلے پاکستان مانے پھر ہم مانیں گے. یہ تو سعودیز کا بیان بھی آ گیا نا ابھی MBS کا کہ اگر آپ یہ جنگ روکتے ہیں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تو یہ ساری وہ ایک گیم چل رہی ہے، یعنی کہ اس میں لوکل پالیٹکس بھی ہے، اور لوکل پالیٹکس میں جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ نواز شریف سوٹ کرتا ہے، زرداری سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو انٹرنیشنل میں بھی ان کو وہ سوٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک گریٹ گیم چل رہی ہے، اور لیکن جو پاکستان کی آواز ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے اس کو دبایا جا رہا ہے. یہ کوئی چیزیں اس کا جواب میں خرم دوں. بھائی خرم آپ کو خرم بھائی ایک ایک منٹ منٹ، خرم بھائی عاطف بھائی ذرا ایک منٹ. خرم اس کا جواب میں دے دوں آپ کو. ہاں آپ دے دیں. اچھا ذرا جو آپ نے بات کی ہے، ایک منٹ ایک بات سنیں. یہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے نا، امریکہ اور یورپ، اس میں ایسے نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. ان کے آزاد ادارے ہوتے ہیں، ان اداروں کو آپ کے اس کے اسٹیبلشمنٹ نے یا گورنمنٹ نے جواب دینا ہوتا ہے. جب وہ دیکھ لیں گے کہ ہاں ڈونلڈ لو کے تھرو عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے اور پھر آرمی کے ہاتھ میں یہ طاقت آئی ہے، تو پھر وہ دنیا کے سامنے بہت بے عزت ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک طرف آپ جمہوریت کی راہ گلاتے ہیں، دوسری طرف آپ آمروں کے ہاتھ میں سب کچھ دیتے ہیں. تو وہ اتنا زیادہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈونلڈ لو کا بات چھوڑ دے، امریکہ اس بیچ میں سے نکال دے، کیونکہ وہاں کے ہیومن رائٹس کی جتنے ہزاروں تنظیمیں ہیں وہ ان کے گلے پڑ جاتی ہے. ایسے آسان ہوتا نہیں ہے. ابھی یہی ان کو ڈر ہے کہ ہمارا الیکشن ہونے والا ہے اور سب سے بڑا ہتھیار جو ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے وہ عمران خان کے شکل میں ہے. اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے. اور پھر دنیا کی جو نیکسس کی آپ بات کرتے ہیں نا اس وقت، وہ پاکستان کو اس طرح عوام کو بدظن نہیں دیکھنا چاہتی کہ عوام نفرت کرے امریکہ سے. وہ اس لیے کہ اس وقت ان کو 3 جگہوں پہ جنگ لڑنی ہے. ایک جگہ یوکرین ہے، جنوبی ایشیا میں، اور اسرائیل میں. یہ تینوں محاذوں پر اتنی بڑی جنگ، تو 25 کروڑ عوام کو نیگلیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ عمران خان کل کر ابھی مخالفت نہیں کر رہے. وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے جو آپ نے بات کی ہے کہ عمران خان نے وہ بات کیوں چھوڑ دی. وہ اس لیے چھوڑ دی کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنا آگے نہیں جا سکتے، لیکن میں اپنے اس بیانی سے پیچھے نہیں ہٹتا جیسے نواز شریف ہٹتا ہے. عمران خان ہٹنے والا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم اس وقت عمران خان بنا ہوا ہے کہ عمران خان کے سر نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں عمران خان کو. اچھا نطلب بھائی، آپ نے جو امریکہ کی بات کی نا، بس میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں امریکہ نے یہ بات کی، پوری اور نہیں کیا بات ابھی نا، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں اس وقت امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ جو بار بار کہتے ہیں نا، وہ کون سی جگہ پر حملہ ہوا تھا جو ٹرمپ کے لوگوں نے کیا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا؟ وہ کیپٹل جگہ ہلز واشنگٹن میں. کیپٹل ہلز جو میں کہتا کیا ہیل ہے؟ اس ہیل کا نام بول. کیپٹل ہل. اچھا ہاں سوری، کیپٹل ہل. کیپٹل ہیل. اچھا وہ ملاتے ہیں کیپٹل ہیل کو، یعنی ہمارے 9 لوگ مئی سے 9 مئی سے. اب کیپٹل ہیل میں کیا انہوں نے کسی کو اس طرح پکڑ کے بغیر عدالت کے اندر کیا؟ کیا ان کو ایسی سزائیں دی؟ کیا 8 مہینے وہ جیلوں میں پڑے رہے؟ نہیں. کیا فرانس مطلب بھائی بات تھوڑی چھوٹی کریں، کیونکہ میں آپ کا ریبٹل دے کے نا، پھر اشتیاق بھائی کہہ رہے ہیں ان کو مائک چاہیے، تھوڑی سی بات کریں پھر میں آپ کا نا اس کا ریبٹل وہ نیچے سے کوئی ہے وہ کہتا ہے مجھے کال پہ لے لو، اس کو بھی لے لیں پلیز. اچھا نطلب بھائی، آپ نے جو امریکہ کی بات کی نا، دیکھیں
امریکہ نا ڈبل گیم کھیلتا ہے، ٹھیک ہے. امریکہ اس کے پیچھے تھا، ڈونلڈ لو ہر چیز اس کے پیچھے تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے اب آرمی کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک چیز آپ بھول رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ آرمی کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہی ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے پورا وہ سائفر چھاپ دیا. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، دوسری طرف انہی کا جو اخبار ہے سائفر، جو انہوں نے پورا سائفر انٹرسپٹر کی سٹوری میں چھاپ دیا، امریکہ ہی کا ہے نا وہ. تو یہ یعنی کہ جو یہ امریکہ کی بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا نا ڈفرینٹ زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ میرا جواب تھا. اب اشتیاق بھائی کو لے لیں، یہ کہہ رہے ہیں. اشتیاق بھائی مائک انمیوٹ کریں اپنا. ہاں جی، السلام علیکم دوبارہ سے. جی وعلیکم السلام. اپنا سوال رکھیں. بھائی سوال یہی ہے جو ابھی میں سن رہا تھا نا، یہ امریکہ کی بات، تو یار وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ کسی کا نہیں ہے یار. وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا افغانستان کا حال، دیکھو اتنے سالوں سے کیا ہوا، کوئی نہیں وہاں رہ سکتا. تو بھائی پاکستان کی جہاں تک بات ہے، جب تک یہ ہمارے سیاستدان بکاؤ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو امریکہ وہ آئے گا. جہاں ہمارے سیاستدان بکاؤ نہیں ہوئے، فوج بکاؤ نہیں ہوئی، تو وہاں کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح عمران خان نے آ کے ان کو بتایا تھا کہ یہاں بھی کوئی سیاستدان ہے اور اوپر والے نے کسی کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے. وہ سامنے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمران خان نے جب اسمبلی میں تقریر کی، تو آپ یقین کرو بڑے سے بڑے اخبار جو تھے نا دنیا کے، وہ بول رہے تھے یار یہ بندہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. ورنہ ہمارے یہاں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ایک لفظ کسی ملک کو جا کے بول دے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہی ہے یار بس، اور کیا بولیں. اب عمران خان کے پیچھے یہ ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے، تو انشاءاللہ یہ کوئی پھانسی وانسی کچھ نہیں ہوگی. اللہ دیکھو موت تو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو ہمیں ڈرنا ہی نہیں ہے نا یار. بھائی جس کی آ رہی ہے وہ آئے گی، ٹھیک ہے نا. مگر یہ جو چاہ رہے ہیں کہ اس طرح آ جائے اشتیاق بھائی اور اپنا ویسے ہو جائے. سوال رکھیں. سوال اچھا بھائی سوال رکھیں. یہ اپنا ہے، سوال کیا ہے؟ جی سوال تو یہی ہے کہ بھائی ہماری اگلی اسٹریٹجی جو ہے وہ کل کیا ہونے والی ہے، اس ہفتے کے بعد، یہ 2-3 دن بعد. تو یار وہ تھوڑی سی ہونا چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے لوگوں کی کہ کیا کرنا ہے، اسٹیپ کیا لینے ہیں باہر. دیکھیں اشتیاق بھی آپ نے بات کی نا، جو اللہ کی مرضی ہے، ایز اے مسلم اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، اور آپ کو نا ہر چیز، اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا. یعنی کہ جو ہم نے سچی چیزیں ہیں، اس براڈ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سچی چیزیں لے کے آئیں، اور جو چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں اس کو ہم اپنی نظر سے ایک دیکھ کے آپ لوگوں کو بتائیں. تو اگر آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ یہاں آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں کرنا چاہیے. تو یہ آپ کا سوال آ گیا. اب چودھری بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ جواب دیجیے گا ان کا. جی مدثر بھائی آپ یہاں پہ ہیں؟ جی ادھر ہے مدثر مدثر، بھائی ادھر ہے. ادھر ہی ہے، لیکن وہ میرے خیال میں شاید بات نہیں کر. اچھا آپ کو میں آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کریں اپنا خرم مائک. بھائی خرم بھائی جی دیکھیں، جی آپ بتائیں، آپ بتائیں. کچھ ہوتی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں پاکستان میں آپ ایک گراؤنڈ ریالٹی پہ ایک چیز دیکھیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت بالکل ٹوٹل ڈیڈ ہو چکا ہے. عوام اس کو بالکل بھاؤ نہیں دے رہی، اور ابھی جو پیسہ لگ رہا ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور دوسری دیگر سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، اس میں جان ڈالنے کے لیے جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوری ٹی وی میڈیا ہے، تو اس وقت انٹرنیشنلی کوئی کیوں ہاتھ نہیں ڈال رہا؟ کیونکہ وہ عوام میں مقبول نہیں ہے، اور کوئی بھی جو نیریٹو جو ہے نا وہ کریٹ نہیں کر سکتا. اس وقت پاکستان میں کوئی چیز نیریٹو کریٹ کر رہی ہے نا، وہ ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا کی ساری گیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ نیریٹو جو پاور ان کے ہاتھ میں آئے گی نہیں، تب تک وہ کوئی نیریٹو جو ہے وہ منور نہیں کر سکتے، گھما نہیں سکتے. جی تو عاطف بھائی، ایسی اس کی بات ہے، وجہ سے دیکھیں نا، بھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا کہ اب جو پاکستان کی ایسے ان میڈیا کی میری بات سن لے ذرا، بات ذرا میں نا بھی کمپلیٹ کر دوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں نا کانسپریسیز، اور یہ کانسپریسیز میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کانسپریسی ہونا کو مطلب یہ نہیں میں کہتا کہ ممکنات میں نہیں ہے، لیکن مطلب کچھ چیزیں جو ہے وہ پاسبلٹی بھی نہیں ہوتی، ان کے کانسیکوینسز اتنے ہوتے ہیں، براڈر ہوتے ہیں، اتنے وائڈ ہوتے ہیں. آج تک امریکہ ایران کے کانسیکوینسز سے باہر نہیں نکل سکا. ٹھیک ہے، آج تک اس کو کانسیکوینسز برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان دوسرا ایران بن جائے. اگر اس کو یورپ کو بھی سارا اس کا نقصان ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کا بھی اس کو نقصان ہے. اب وہ مطلب سافٹ کارنر یہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے
عمران خان کے پاس. وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے آرمی کو انہوں نے, لیکن اتنی نہیں دی ہوئی. اب اس کی جگہ پہ آرمی یہی جتنی بات مرضی ہم بلیک کر میل رہے تھے کرتی ابھی. رہے, دیکھیں آتے بھائی اور دیکھیں آرمی بات جو ہے جتنی نا، مرضی امریکہ کو بلیک میل کر رہے, لیکن امریکہ کے اپنے جو ہے نا سر براڈر ایسپیکٹ کے حساب سے, اگر آپ مجبوریاں. دیکھیں نا براڈر ایسپیکٹ, مجبوریاں اور ان کے مطلب جو دور اندیش کہہ سکتے ہیں, دور کے ان کے جو مقاصد ہیں وہ اتنی جلدی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتے اگر وہ ابھی گڑبڑ کر دیں گے تو. جی آتے بھائی میں اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں جو امریکہ ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو نا کافی پچھلے کچھ عرصے میں نا جب کووڈ آیا تھا نا تو کافی کنسپریسی تھیوریز تھی، تو میں نے اس کو کافی اسٹڈی کیا کیونکہ ویلے ہی ہوتے تھے، کام شام کرنا نہیں تھا ہوتا تھا. تو میں نے اس میں کافی ڈاکومنٹریز وغیرہ کی، کتابیں وغیرہ لائبریری سے لے کے آیا، وہ بھی ساری میں نے ان کے بارے میں ساری پڑھی، پوری ہسٹری امریکہ کی دیکھی میں نے. تو امریکہ جو ہے نا ٹھیک ہے، وہ اپنی کنٹری میں تو نا ایک لا اینڈ آرڈر لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس کی جو فارن پالیسی جب آتی ہے نا تو فارن پالیسی میں جو وہ ان پٹ لیتے ہیں نا وہ پھر لوگوں کی اس کا نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں، لوگوں کی جو پلس ہوتی ہے اس کا نہیں لیتے. وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے. وہ امریکہ سے بھی زیادہ جو رکھتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے، وہ اپنے سے بھی زیادہ جو رکھتے ہیں نا مفادات کا خیال رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں اسرائیل کی مفادات کا. اب دیکھیں کہ جو ابھی اسرائیل میں چل رہا ہے، پوری دنیا یونائٹڈ نیشن میں ہر جگہ ان کے خلاف یعنی کہ ایک آواز اٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بڑا پریشر مل رہا ہے. حالانکہ پورا مڈل ایسٹ، ہر ایجپٹ، ابھی اس طرح نہیں کھڑا نا بھائی. نہیں ابھی تو پریشر آ رہا ہے، لیکن فی الحال تو وہ بھی نا جو ابھی نیتن 2 یاہو ہے. دن پہلے بائیڈن نے کیا کہا ہے نیتن یاہو کو کیا کہا ہے, آپ نے سنا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، دیکھیے کہنا ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے اور جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پہلے کیا کہتا تھا جو اس نے بائیڈن؟ ابھی جو بات کی ہے نا، دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں اس سیز فائر کے لیے ایک ریزولوشن آئی، ٹھیک ہے، اس ریزولوشن کو کس نے ویٹو کیا؟ امریکہ نے کیا نا ویٹو. جی. تو اس میں یعنی کہ جو امریکہ تو اور اسرائیل یہی چاہتا تھا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ لاؤڈر دین ورڈز ہوتے ہیں، کہ جو آپ کا عمل ہوتا ہے وہ لاؤڈر دین ورڈز یعنی کہ ورڈز ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں. اب ان پہ بیک لیش آ رہا ہے کیونکہ وہ جو ان کی جو وہ سائٹ پہ جو سعودیہ اور جو وہ ساری چیز ہے نا وہ بھی غصے میں آ رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا بیک آف کر رہے ہیں. اور نیتن یاہو کو انہوں نے کولڈ شولڈر دیا، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے جو بلنکن تھا اس نے اس سے بھی ملاقات کی ہے، جو نیتن یاہو کی اپوزیشن ہے، کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. جو بائیڈن نے کہا ہے نا کہ یہ جو سب سے مشکل رجیم ہے اور رائٹ ونگرز ہیں یہ جو نیتن یاہو ہیں، ان سے اچھا ایک ڈیل منٹ کرنا بہت مشکل ہے. بشیر خرم، ایک بات میں کرتا ہوں. دیکھیں امریکہ اپنے مفادات کے لیے لڑتا ہے. امریکہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، یا نہ کسی کو پرماننٹ دشمن کر ڈالتا ہے نہ دوست. پنوشے کے متعلق آپ کو پتہ ہے جو چلی کا ڈکٹیٹر تھا، جی اس جی نے کتنے ظلم کیے تھے چلی میں، اور جی جی کتنا لوٹ مار کیا تھا، ہزاروں لوگوں کو اس نے قتل کیا. پھر آیا برطانیہ، اور برطانیہ میں آ کر پھر امریکن نے جب دیکھا کہ پوری چلی کی عوام امریکہ کے خلاف ہو گئی ہے، تو پھر اسی پنوشے کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا. اور پھر اس کا کیا حال تھا پنوشے کا، جب وہ زرزمین پر اس کو اتارا گیا جیسی لومڑی بنی ہوئی تھا. دیکھیں یہ چیزیں آپ پرماننٹ کبھی بھی مت سوچے کہ ایسا ہی ہوگا، ایسے نہیں ہوتا بھائی. پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ایٹمی قوت ہے، بہت بڑی فوج رکھتا ہے، 25 کروڑ عوام ہے. اس کی دشمنی امریکہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اگر ایران جیسے ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح کرنی چاہیے، تو پاکستانی 25 کروڑ عوام کے ساتھ وہ دشمنی نہیں کر سکتا. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پورا قوم عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے. ہم اس قوم کو بھی یعنی کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں اپنے لیے دشمن پیدا کرے، اور وہ بھی 25 کروڑ، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی وہ عراق کی دشمنی نہیں لینا چاہتا اس وقت جس کی آبادی 3 کروڑ ہے. تو وہ اگر ادھر یہ کام کرے گا، یہ باتیں چھوڑ دیجئے. یہ وقت کے ساتھ پالیسیاں بدلتی ہے. یہ سامری کی اولاد ہے امریکن، یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ اپنے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی کہا کہ وہاں پر ہزاروں کے حساب سے NGOs ہیومن رائٹس کے موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ عمران خان جیسے مقبول لیڈر کی دشمنی اپنے سر پر لے لے اور اس کو پاکستانی فوج قتل کرے، اور پھر نام کس کا آئے گا؟ امریکہ کا آئے گا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی دی جائے گی؟ مجھے اتنا یقین ہے نا
جس طرح اپنی ایمان پر یقین ہے کہ عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عنایت اللہ بھائی، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو ایجپٹ کا جو وہ تھا، کیا کہتے ہیں ابھی جو وہ صدر تھا مرسی، ہاں اس کے ساتھ بھی عوام تھی نا، وہ اس کو مار دیا نا. نہیں اب سنو میں مصر میں رہا ہوں، میرا ابھی بھی گھر مصر میں ہے، میری پوری بات سنیں. ایسی بات نہیں ہے. مصر کے عوام سیاست کو جانتے تک نہیں ہے. تعلیم میں وہ ہم سے 10 گنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے. ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ خلیج میں دیکھیں گے یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، وہ مصری ہوگا، لیکن اس کے ساتھ سیاست پہ بات کرو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیاست کس بری بلا کا نام ہے. دوسرا، مرسی جو تھا وہ اخوان المسلمین کا لیڈر تھا. اخوان المسلمین کے جو لیڈر تھے قطب، سید قطب، اور وہ دوسرا نام ابھی میں بھول گیا ہوں، یہ بہت بڑے اسکالر تھے، مسلم دنیا کے لیڈر تھے. ان کے نقش و قدم پر اخوان چلتے ہیں، کیونکہ عربوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عربی بائی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اخوان کا مطلب ہے اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخوان کہتے ہیں بھائیوں کو، کہ اخوان المسلمین یعنی مسلموں کے Brotherhood. بھائی. ایک منٹ، تو جب اس نے یہ نعرہ لگایا، یہ بہت برا لگا کس کو؟ جمال عبد الناصر کو، کہ جمال عبد الناصر نے جو تھیوری پیش کی تھی کہ سب دنیا میں قدر اور عزت عربوں کے لیے ہے، عجم کے لیے نہیں ہے. اس کو ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے. وہ تھیوری اس نے مسترد کر دیا اخوان نے. پھر وہاں پر 25% عیسائی لوگ رہتے ہیں مصر میں، جو بڑی قوت میں ہے. وہ پاکستان والی سچویشن نہیں ہے. آپ پاکستان کو مصر سے مت لگائیے. پھر ان کی آبادی صرف 9 کروڑ آبادی ہے، آپ کی 25 کروڑ آبادی ہے. آپ پر دنیا کا دار و مدار آپ پر ہے. ایک افغانستان پر ذرا آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ افغانستان کی طرف اشارہ کر کے علامہ اقبال کیا کہا کرتے تھے کہ آپ کی بربادی سے ہے دنیا کی بربادی، آپ کی آبادی سے ہے دنیا کی آبادی. وہ کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ یہ جو گیٹ وے ہے نا دنیا کے لیے، یہاں پر جو ناکام ہوا تو وہ ہر جگہ ناکام ہوگا. رشیا، سوویت یونین یہاں ناکام ہوا تو پوری دنیا میں ہو گیا. اب یہاں پر اس کو کامیابی مل رہی ہے کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. پیوٹن کی پالیسیاں، رشیا کی پالیسیاں پسند کرتے ہیں، امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، اور امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے میں ٹھیک ہے، ہم 25 کروڑ تو ہے، لیکن ہم میں وہ قوت جو قوموں میں ہوتی ہے وہ ہم میں نہیں ہے. لیکن اب عمران خان کی وجہ سے وہ قوت آنا شروع ہو چکی ہے. تو 25 کروڑ لوگوں میں جہاں 20 کروڑ لوگ ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہو، اس کو آپ پھانسی دیں گے، اور وہ کون سا پاگل ہوگا جو اتنا بڑا جوا کھیل سکے گا؟ یہ نہیں کھیل سکتے یہ جوا. یہ میں بار بار آپ کو سمجھانے کی ادھر ادھر کی مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات مکمل طور پر رچ بس جائے کہ عمران خان کو یہ کچھ نہیں کر سکتے. باقی علیمہ خان کی بات آپ کرتے ہیں، یہ پہلی دفعہ اس نے نہیں کہا، اس نے تیسری دفعہ یہ بات کی ہے. ان کا بھائی جیل میں ہے، اس کے تکالیف ان کو معلوم ہے، لیکن وہ ایک نڈر اور ایک خوددار آدمی ہے. باقی جیل میں کون پسند کرتا ہے کہ وہ جیل میں رہے؟ تو اس کی بہنیں جو بات کرتی ہے تو وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں تاکہ عوام میں وہ جذبہ قائم رہے، اور انشاءاللہ قائم بھی رہے گا. اس کا مطلب نہیں ہے یہ کہ وہ ڈر گئے ہیں کہ بس عمران خان کو کل پھانسی دی جائے گی. وہ بھائی یہ بہت لمبا پروسیس ہے. جیسے میں نے آپ کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لالا ایک کوشچن ہے، جی جسٹ ان کیس اگر اللہ نہ کرے، وہ اگزامپل دیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی، وہ کل کو رات کو یا جو بھی ہے وہ پھانسی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کا اب یہ کیا کہتے ہیں باقی پروسیجر کیا ہے کہ وہ جو ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ باقی اس کے توڑ کیا ہیں. اگزامپل ہائپوتھیٹیکل ہم بات کر رہے ہیں، 25 اس دن کو ہو کیا کیا گئے کہ کرنا وہ چاہیے؟ پریزیڈنٹ سے زبردستی استعفیٰ لینا چاہتے ہیں، وہ نہیں دے رہا. وہ نہیں، کیونکہ آئین میں نہیں ہے کہ آپ پریزیڈنٹ سے کیسے استعفیٰ لیں گے، وہ نہیں دے مگر رہا. یہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی سزا ہوتی ہے پاکستان میں، وہ ہاں، ہر قسم کی سزا کو معاف کر فارڈن، سکتا ہے. لیکن عمران خان ایسے نہیں کرے گا. لیکن بی ایف ٹی بھائی اس سے پہلے یہ ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ کے ٹائم پہ
صدر کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جب پہلے کیس تیسری عدالت تک جائے گا پھر دے سکتا ہے، اس سے پہلے نہ بالکل تو یہی سزا ہو بات میں سکتی ہے یہی نہ بات ہے. معافی ہو سکتی ہے۔ اچھا اس سے یار پہلے عمران معافی نہیں ہو خان کو سکتی؟ پالیسی دینا، یہ آپ یہ اس بات کو چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ کوئی اور موضوع کو لے لیجئے یہ خدا بس کا وہ نا نہیں بندہ. بھائی لالا سارے ابھی میں ڈرے ابھی ہوئے اس ہیں۔ کو مدثر بھائی، کنکلوڈ کریں مدثر لالا، بھائی ذرا لالا کام کیجئے. اس کو مدثر کنکلوڈ بھائی کریں ذرا نا، تو آن میں ذرا کیجئے. اس کی میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی نمبر 1 دیکھیں لالا، ان لوگوں پہ نا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریزن بھی کہ انہوں نے جو بندے کو لائیو لوگوں کے سامنے کیمروں کے سامنے گولی ماری ہے، تو یہ چھپ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ قانون کا خیال نہیں کرتے۔ یہ تو آپ بھول جائے نا کہ یہ کسی پروسیجر کو یا کسی قانون کو مانتے ہیں۔ میں شاید یہ قانون میرے کا خیال پینل نہیں رکھتا، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد مجھے بھی قتل ہونا پڑے گا تو میں وہ کام نہیں کروں گا، بس اس کا یہ جواب ہے. اچھا دیکھو، یہاں پینل پہ شاید سارے لوگ مجھ سے اختلاف کریں، مگر میں نے ایک چیز سنی تھی، دیکھی تھی کہ ساری دنیا کے سامنے دن دہاڑے میں انہوں نے گولیاں ماری اور ان کو ڈر بھی نہیں ہوا۔ ہو گیا اور نا جناب، وہ بات ہم نے کر دی ہے، ساری کر دی ہے. ٹھیک، میں پھر دیر سے آیا ہوں۔ اچھا ہاں. اب جو ہے اس کا نکلنے کا حل کیا ہے؟ عمران خان کے پاس اس سے نکلنے کا وکیل کیا کریں؟ جو وکیل انہوں نے رکھے ہیں، کوئی طریقہ کہ بھئی اس کو پوسٹ پون کر لیں، یا کوئی ہے طریقہ اس کو 8 اس کا فروری یہی تک تو اس کو؟ طریقہ تھا جو پہلا سوال آپ لوگوں نے کیا تھا، تو اس کا آپ جواب پورا سنا نہیں. دیکھیں، ان کے وکیل نے کہا کہ میری دانتوں کی سرجری تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں مریم نواز کو مہینہ تک وہ جب بھی ہر مہینے اپنا وکیل بدلتی تھی، اور وکیل آرگو کرتا تھا کہ مجھے کیس پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، مجھے 1 مہینہ دیا جائے، تو اس کو دیا جاتا. ٹھیک ہے، جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے، اور اس کا کردار اس شخص کا آپ کے سامنے ہے. اب اس 2 چیزوں کو مت ملائیے. دیکھیے، یہ جو ہوا ہے نا، اس نے صرف ہفتے کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ تو ننگا ناچ رہے ہیں نا ابھی اس وقت. ان کا جو قانون ہے، پاکستان کے جو قانون منصف ہے نا، وہ تو ننگے ہو چکے ہیں نا. میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو آئین میں ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے کسی صوبے کا، اس کو اختیار ہے، اگر کوئی آدمی اپنا وکیل پیش نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو اپنے طرف سے پراسیکیوٹر بھیج دیتے ہیں، جو انہوں نے رد کر دیا. وہ تو ان کا پراسیکیوٹر تھا. صرف اتنی سی بات ہوئی ہے، انہوں نے نہیں مانا. اب جب نہیں مانا تو اب اگلا پراسیکیوٹر آئے گا، وہ کرے گا. لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ انہوں نے سزا دینی ہے، سزا تو یہ دیں گے، لیکن یہ موت کو بیچ میں سے نکال دیجئے. سزا کیا ہوگی؟ 3 سال سے 10 سال. لیکن کیا آپ کے خیال میں 3 سال اور 10 سال عمران خان اندر رہے گا؟ ایسے نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، پھر آپ کا پریزیڈنٹ ہے، آپ کی ریویو ہے، اپیل ہے. یہ بہت لمبا ٹھیک ہو گیا پروسیس لالا، ہے. ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا لالا۔ ابھی 3 گیسٹ ہمارے پاس نہیں آئے، میں چاہتا ہوں کہ میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں ذرا روٹیٹ کروں باری باری ان سے. تو یہ 3 لوگ آئے ہیں، باری باری ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ سے سوال کریں. پہلے ہیں خبر ٹی وی، اس کے بعد بشارت میر، اور اس کے بعد سواتی بھائی. ٹھیک ہے، بھائی ہیں یا بہن ہے؟ تو بسم اللہ، خبر ٹی وی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو لالا کے لیے، یا چودھری مدثر کے لیے، یا عاطف بھائی کے لیے. جی السلام علیکم عالم ممبر، کیسے ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، ابھی بھائی نے کہا کہ جی یہ ہو جائے، فرض کریں، استغفر اللہ، فرض بھی کیوں کریں؟ فرض بھی کیوں؟ ہاں وہ بہن اچھا، ہے، خبر انہوں ٹی نے وی، خبر ٹی وی بھائی، آپ اپنا سوال کریں یا پرانے سوال کو ریپیٹ نہ کریں، آگے چلیں انشاءاللہ. ہم آپ کی جی جذبات میں کی آگے قدر کرتے ہیں. میں ہاں اللہ وہ علیمہ خان ظاہر ہے وہ بہن ہے مرشد کی، تو انہوں نے جو بھی خدشات کا اظہار کیا تو انہوں نے وہ کر دیا. یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور قانون آپ کا یہ ناممکن ہے. یہ آواز رک گئی ہے خبر بھائی آپ کی. سواتی بھائی اپنا مائک میوٹ خبر کر بھائی لیے. بشارت بھائی اپنا مائک جی السلام میوٹ علیکم کر لیے. جی. لالا اپنا جی مائک میں میوٹ یہ کر کہہ لے رہا ذرا. ہوں. خبر بھائی ایک بھائی پہلے بات کر لے، پھر اس کے بعد. جی سر. جی ہمارا آواز آ رہی ہے آپ یہ کو؟
اور سب سے جی آ رہا ہے جی، سب سے زیادہ یہ اس جو بھی یہ جو ڈھونگ اور جو بغض کیسز ہیں، اس پہ زیادہ سے زیادہ یہ انہی کی بات بتا رہا ہوں جو فری میسن یہودی زائن شیطانی تنظیموں کے اشارے پہ کھیل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 2 سال ہو سکتی، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر سب بھی مل جائیں تو زیادہ سے زیادہ 2 سال ہو، 2 سال سے زیادہ سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے جو جسٹس ہیں اور یہ وہ کہتا کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ اس کو اتنی سزا دے دے یہ وہ۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمارے زمین کے خدا جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ صرف 2 سال کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے، مگر انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ 2 سال سے زیادہ کوئی سزا ہے ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ پہلی بات 70 سال کے بعد جو ہے نا اس پہ سزا ہی نہیں بنتی۔ آپ اپنا قانون اٹھا کے دیکھ لیں، 70 سال کے بعد کسی پہ یہ سزا، آپ کا قانون کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کا قانون کہتا ہے کہ 70 سال کے بعد جو ہے نا وہ کسی پہ وہ سزا کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی اس کو سزا دے کے اس کو واپس دے دے، کیونکہ وہ اس ایج پہ ہوتا ہے، وہ اس ایج پہ جو ہے نا آپ کا قانون جو کہتا ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ مجھے یہ بتائیے 70 سال سے اوپر ہے کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ 2 سال کی بھی میں نہیں مانتا استغفار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا قانون کہتا ہے 70 سال سے زیادہ ان کو سزا کسی کو بھی سزا نہیں دے سکتے، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ۔ بی ایف ٹی بھائی میں بات کر سکتا ہوں اس پہ؟ جی بالکل جی اچھا، بولے۔ ان کی بالکل ویلڈ بات ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آفٹر 70 آپ کتنا سزا دیں گے؟ اور ان کو ڈر یہی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کی حکومت عمر اس وقت 71 سے زیادہ ہے، اگر اس کو خدا نخواستہ اللہ میرے منہ میں خاک، اگر عمران خان کو ویسے فطری طور پر کچھ ہو گیا تو تب بھی یہ لوگ پنس جائیں گے اور کبھی زندگی میں یہ بچ نہیں سکیں گے۔ وہ اتنا بڑا جوا نہیں کھیل سکتے بھائی، وہ منتیں کر رہے ہیں عمران خان کی کہ یہ 2 چیزوں سے ہٹ جاؤ، ایک ارشد شریف کے شہادت کو چھوڑ دو، وہ کبھی نہیں چھوڑتا اس چیز کو، ایک ڈونلڈ لو ریجیم چینج والا یہ مسئلہ پیچھے کر دو۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ وہ امریکہ سے مجبور ہے۔ امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں بدنامی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے ڈیموکریٹک کنٹریز میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، ہماری اس کے ساتھ ان کا معیشت بھی لنک ہوتا ہے، ایسے آسان نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے یہ بہت ڈری ہوئی ہیں۔ اس دن جو آپ کے جنرل نے 2500 طلباء کو جمع کر کے ان کے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی اس شخص کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کو ہم نے مائنس کرنا تھا جس میں ہم ناکام ہو چکے ہیں، وہ تو الٹا پلس ہوتا جا رہا ہے اور 90 اور 80 پر اس کی پاپولیرٹی پہنچ گئی ہے، جو ہم ہرانا بھی چاہیں گے تو اس کو ہرا بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں کہ سزا ہو جائے گی، سزا وہ بھائی کوئی سزا نہیں ہوگی اس کو، وہ ہو جائے گی جیسے پہلے ہوا تھا توشہ خانہ میں، اس قسم کی سزا ہو جائے گی، چلو 10 سال بھی ہو جائے گی، وہ جا کے ہائی کورٹ میں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی، ادھر سے نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ سے ہو جائے گی۔ یہ اس طرح اندھیر نگری نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے۔ ہم بار بار آپ کو تسلی دینے کی کوشش جھوٹ کا نہیں کر رہے، ہم حقیقت بیان کرتے ہیں، جیسے اس بھائی نے ابھی کہا آپ کے کہ 70 سال عمر، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا مسئلہ دیکھیں، آپ لوگ یہ کریں کہ کل جو لوگ نکلنے والے ہیں انشاءاللہ نکلیں گے، ان کو ایڈریس کیجئے کہ اس سے ڈبل ٹرپل بلکہ 100% لوگ جو پی ٹی آئی کے وہ باہر نکل آئے۔ اگر ایک دن بھی صرف 5 گھنٹے کے لیے یہ لوگ نکل آئے تو آپ کو یہ پاکستان میں ملیں گی بھی نہیں، آپ عمران خان کو نہیں ہرا سکتے بھائی۔ انشاءاللہ کیمپین چلائیں گے، کہ ابھی آپ نے تھوڑی ہمیں تسلی دے دی ہے تو انشاءاللہ ہم کیمپین چلائیں گے، اور خبر بھائی نے بھی اچھی خبر دے دی ہے، تو ہم کیمپین چلائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گیا پارٹ 1۔ اب بھی جو ہے یہ بشارت صاحب آئے ہیں، ان کا کوئی کوشچن لیتے ہیں، اس کے بعد سواتی بھائی کا ایک کوشچن لالا آپ سے ہے۔ سوری میں صرف 30 سیکنڈ لوں گا پلیز۔ دوسری بات ہے، آج جو ریلیاں نکلیں گی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں تو شہر کراچی پاکستان سے ہوں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ
جو میں جن سے ملا ہوں، جن کے انٹرویو لیے ہیں میں نے ایم پی کے کینڈیڈیٹ کے، تو وہ تو پر امید ہیں، اور میرے خیال ہے 500-600 وہ کہہ رہے ہیں بقول انہی کے اچھا کہ 500-600 کی ریلیاں نکالیں گے، مطلب گاڑیوں کی. تو آپ سوچیں خوف کے بت تو ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے. جی بالکل زبردست، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی خبر بھائی آپ کے لیے خبر ہے کہ بھئی ہمارے یہاں اس چینل پہ او پی ایف چینل پہ یو کے 1:30 بجے 1:30 PM اور میرے خیال سے پاکستان کے 6:30 بجے ہوں گے، یہاں پر ایک جلسہ ہوگا، لائیو جلسہ ہوگا. تو آپ کے جو ہے زلفی بخاری ہوں گے، آپ کے یو کے سے بھی لوگ ہوں گے، آپ کے پاکستان سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اوبیسی کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ کھلے ہیں، وہ بھی ہوں گے. تو یہ لائیو جلسہ ہوگا، تو اگر آپ نے کور کرنا ہے آپ مور دین ویلکم، آپ کو کھلی انویٹیشن ہے. جی خبر بھائی. بی ایف ٹی بھائی چلے کس بڑی وقت مہربانی، انشاءاللہ یہ ہوگا، ہے انشاءاللہ آپ یہ؟ بے فکر ہو جائیں. لالا وہ جو ہے نا آپ کے میجر صاحب، ان کا جلسہ ہو رہا ہے 1:30، یہ ہمارا 1:30 PM. رات کو نہیں یو کے کا دن کو لالا دن کو آپ نے AM 1:30 ہاں PM 1:30 پی ایم آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کچھ کہانی کرے. ہم آپ کو فون کر لیتے ہیں یا آپ کو جگا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ بزی ہوں بالکل گے، سوئے ہوں بالکل، گے؟ میں جاگا رہوں گا، کیونکہ وہ میجر صاحب کا ہے، آپ میجر صاحب کو تو آپ خود ہی جانتے ہیں، ان کا بالکل. جلسہ ہے. میں اور میرے ایک کالج میں پڑھتا رہا، تو اس طرح ہے کہ اس میں ہم بات کریں گے یا ویسی ہی؟ نہیں لالا اس میں ہم بات کریں گے، کیوں کہ اس میں وہ ہمارا جو ہے نا یہ اپنے او پی ایف بھائی عابد بھائی ان کو لنک دیں گے. ابھی تو یہ سو رہے ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ ذرا تھوڑی بیٹریاں چارج کر لیں، تو یہ بیٹریاں چارج کریں تو انشاءاللہ وہ ہمیں لنک دیں گے. اس لنک پہ وہ پہلی طرح نہیں ہوگا، اس میں ہم بات کر سکیں گے انشاءاللہ. جیسے ہمارا نہیں تھا مروت کے ساتھ، اس طرح کا ہوگا، ویسے جب بات کر سکیں گے انشاءاللہ. امید تو ایسے ہی ہے، تو آپ ڈائریکٹ انشاءاللہ بات کر سکیں گے. اور ان کی اپنی ٹیم ہے، وہ آئے تھے، اکبر خان نام کا بندہ ہے، اکبر، آپ شاید جانتے ہوں گے. تو وہ آیا تھا، وہ کہہ رہے کہ صبح ہمارے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کرے گا، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا. چودھری مدثر بھائی آپ کے لیے بھی ہے، خرم بھائی آپ کے لیے بھی ہے، جتنے ہماری فیملی یہاں پر ہے سب کے لیے ہے کہ بھئی آپ 1:30 یو کے ٹائم آپ لوگوں نے آنا ہے. تو یہ انشاءاللہ جلسہ ہوگا. اور خالد محمود بھائی اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، عنایت لالا خالد بھائی انشاءاللہ وہ آپ کو رابطہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا لالا؟ اور دوسری بات میں 10 سیکنڈ کی بات کروں گا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں، ایک دوسرے کو جتنے بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کو آپ کی جو اس وقت آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مل بھی رہی ہے. مردان میں اور لوگ محنت نکل آئے ہیں بھائی اس وقت. مردان وہ کے اچھا پی کے میں تو نکل گیا ہے جی. کل اچھا لالا ایک کوشچن ہے آپ لاہور سے، والا حلقہ لالا ایک اس میں کوشچن بھی ہے، نکلا. ایک پرسنل کوشچن ہے لالا. میں نے ابھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، اس سے پہلے بھی میرے خیال سے کوئی 1 مہینہ پہلے بھی میں نے دیکھا تھا. کوہاٹ میں کون سے وہ ایڈوکیٹ ہے، بہت ہی کہتے ہیں نا وہ مروت ٹائپ کا بندہ ہے. مروت سے پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا، بڑا جوشیلا قسم کا بندہ ہے. آپ ان کا نام جانتے شرافزل ہیں؟ مروت. نہیں کوہاٹ کا ایک وکیل ہے، مروتی یہی میں ہے ہے. لالا. آپ سے جی ہاں سواتی ہاں بھائی. بالکل ہے، جی بالکل ہے. میں لالا سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ آف جی کورس جی، 1 منٹ مجھے دے تو سواتی بھائی، آپ ڈیفینیٹلی 2 سوال کرو، ٹھیک ہے؟ ایک سوال میں اپنے لیے، لالا اس کا کیا نام ہے؟ وہ ایڈوکیٹ ہے میرے خیال سے. یار یہ نام کا تو میرے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. مگر یہ ہے مگر آپ مزمل مگر خان آپ ہے، سمجھتے ہیں نا، ہمارا یم سے اٹارنی لڑکا جنرل تھا، یہ ہے، اس یم سے کے لڑکا ہے ساتھ جو شاگرد تھا. بڑی ڈائریکٹ بات کرتا ہے، وہ مطلب کمپنی پہ بھی سیدھے سب ڈائریکٹ اور بات وہ کرتا جو ہے. لاہور والا ہے نا، جو بات لاہور والا کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا. وہ جو لاہور بار کا اس وقت وہ ہے، میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ والا، وہ تو ایسے بات کرتا ہے کہ اس نے تو قاضی کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا اور نہ ان فوجیوں کو. بالکل. ہاں، اس کی بات کرو صحیح. اور وہ ربیہ باجوہ جو ہے، جو وہ بھی زبردست بات کرتی ہے. زبردست، ہاں تو ان کو تو کسی نے نہیں ماشاءاللہ. اٹھایا. جو لوگ بہادر ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا بھائی، میں بار بار کہتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہو گیا لالا. ابھی کوشچن کا آنسر پہ آتے ہیں. تو کوشچن پہلے میں نے یہ انویٹیشن دینا تھا سب بھائیوں کو اور بہنوں کو، جس نے آنا ہے انشاءاللہ 1:30 یو کے ٹائم ہوگا.
عمر ویلکم. اور اب کوشچن آتا ہے بشارت بھائی کے پاس اور سواتی بھائی آپ کے پاس، اس کے بعد مائک آئے گا. جی بشارت بھائی ویلکم. ویلکم. السلام علیکم بھائیوں کو. جی وعلیکم السلام. یہ میرا کوشچن تو تھا، یہ بھائی نے بتا دیا کہ اگر لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے تو اس کی سزا کے خلاف ہو سکتا ہے کچھ، تو وہ تو جواب میرے خیال سے بھائی نے دے دیا ہے. ہاں بالکل. نہیں سزا کو چھوڑ دیجئے، کوئی سزا نہیں ہے بھائی. نہیں، اس میں لوگ خان صاحب کو باہر نکالنے کے لوگ پروٹیسٹ کرے اچھے طریقے سے، جیسے خیبر پختونخوا سائڈ پہ کر رہے ہیں لوگ، تو یہ ہو سکتا ہے باہر آ سکتے ہیں. یہ سوال تھا میرا. آئیں گے، لاہور سے زیادہ نکلیں گے، یاد رکھیں میری بات انشاءاللہ. چلو اللہ کرے انشاءاللہ ایسا ہی ہو. وہ شروعات لاہور سے ہوں گی. یہ دیکھیے، یہ جو یزیدیت ہے یہ اتنا دیر قائم نہیں رہتا. ایسا ہی بے شک. سواتی بھائی جی آپ میں کا کوشچن، پوچھ سکتا ہوں لالا سے؟ جی بالکل. جی بلکہ دو السلام کوشچن کریں علیکم. جی کیونکہ آپ پہلے کوشچن وعلیکم کر رہے تھے، میں نے السلام. آپ کو روکا تھا، تو آپ دو کوشچن کریں. جی لالا، آپ دو کریں، بسم میں اللہ. آپ کا پورا بات میں نے سنا اول سے لے کر آخر تک. جی جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا نا، تو ہمیں بھٹو کو نہیں بھولنا چاہیے تھا نا، کہ ماشاء کیونکہ اللہ. ضیاء الحق نے مکہ میں بیٹھ کر قسم اٹھایا تھا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور وہ اس کے ضیاء بعد بھی الحق اس جو کو تھا وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا. میں نے بار بار یہ بات کی ہے، ذرا اس پہ سوچئے کہ بھٹو کی مقبولیت عمران خان کے عشر شیر تک بھی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن تھی. بہت کمزور ملک تھا، 6.25 کروڑ کی آبادی تھی. اس وقت آپ کی آبادی ہے 25 کروڑ، اور 25 کروڑ میں سے 14 کروڑ لوگوں کے پاس فون موجود ہے، یعنی سوشل میڈیا موجود ہے. اس وقت آپ اخبار بھی نہیں پڑھتے ہوں گے ہمارے لوگ. تو اس وقت کے چھوڑ دیجئے. اور بھٹو نے قتل کیا تھا، بھٹو نے ملک توڑا تھا. عمران خان نے نہ قتل کیا ہے نہ ملک توڑا ہے. اور عمران خان کی مقبولیت اور اس کی مقبولیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب اس کو نکالا گیا تو اس وقت لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی اور ضیاء الحق کو ویلکم کیا تھا. اور جب عمران خان کو نکالا گیا تو پوری دنیا میں لوگ سڑکوں پر تھے. اس کو اس سے مت ملائیے پلیز. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھٹو کا جو مقابلہ عمران خان سے کرنا، یہ خود اپنے آپ میں آپ شکست تسلیم کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت تو بھٹو نے شکست کھا لی، اس کی پارٹی نے شکست کھا لی. آج تک اس کا مجھے 10 لوگ دکھا دے کہ جو اس کے حق میں نکلے ہوں جب اس کو پھانسی دی گئی اور خود جا کر اس کو دفن کیا، اس کے فیملی کو بھی نہیں دیا. تو لڑکانہ میں کون لوگ نکل آئے، کراچی میں کون لوگ نکل آئے؟ کوئی نہیں نکلا تھا، پورے پاکستان میں کوئی نہیں نکلا تھا. تو عمران خان کا اس کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی. لالا قطع کلامی کے جناب معذرت، لیکن بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر کر کے دکھائے نا یار، کر کے دکھائے، ایک دفعہ کر کے دکھائے. یہ کیوں نہیں کرتے پھر؟ یہی تو اوپر سے آرڈر نہیں آیا ہوگا نا اس کا. یہ لوگ تو امریکہ کے آگے بیچ جاتے ہیں نا، جس طرح وہ کچھ بھی امریکہ جس طرح بھی چاہتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے جو ہے نہیں، جس طرح اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. دیکھیں امریکہ ابھی ختم ہو چکا ہے جناب. امریکہ ابھی وہ سپر پاور نہیں ہے جو آپ کا خیال تھا. امریکہ کے پیر ساؤتھ ایشیا سے نکل چکے ہیں، یہ یاد رکھیے اس بات کو. وہ امریکہ جو بھٹو کے وقت میں امریکہ تھا، وہ امریکہ اس وقت نہیں ہے آپ کے زمین پر. اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. آپ اگر امریکہ اتنا طاقتور ہوتا تو عمران خان کھڑے ہو کر اس طرح اس کو للکارتا. یہ تو بھٹو بھی کبھی ایسے نہیں للکارا تھا. اس نے تو صرف نام لیا تھا نا، وہ ہنری کسنجر کا. ہاں وہی تھا میرے خیال میں، کسنجر تھا جو ابھی فوت ہو گیا. دیکھیے بات سنیے کہ آپ بھٹو کا کمپیریزن عمران خان کے ساتھ مت کیجئے، یہ بہت بڑا. دیکھیے بھٹو کے خلاف تو مجھے یاد ہے پورا قوم اکٹھا ہو گیا تھا، پورا قوم. اور سن 77 کے الیکشن میں اس نے صرف 30 سیٹوں پر دھاندلی کی تھی.
اور وہ بھی 2/3 میجارٹی حاصل کرنے کے لیے اس نے کی تھی، اور لوگوں کو اغوا کیا تھا اس نے، یعنی جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو اغوا کر کے، یعنی کہ بغیر کسی اپوننٹ کے اس نے الیکشن کا ڈکلیئر کر دیا کہ میں جیت گیا ہوں، یعنی اس طرح بھی ہوا تھا۔ اور پھر 30 سیٹوں پر اس نے خود کو یعنی دھاندلی سے جتایا، پھر اس کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑا، پھر اس نے قتل کیا تھا، پھر اس نے ملک کو توڑا تھا۔ تو اب عمران خان نے کون سا قتل کیا ہے، کون سا ملک توڑا ہے، اور اس وقت عمران خان کس پوزیشن میں ہے، بھٹو کس پوزیشن میں تھا، تو بھٹو کو عمران خان کو ملانا، یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہر وقت۔ جی لالا ایک بات ہے نا، قطع کلام کے لیے معذرت، جی جی جس طرح اسی دن کاکڑ نے وہ بچوں سے بات کیا تھا یونیورسٹی میں بیٹھ کر، وہ جو ایک لڑکے نے سوال پوچھا تھا، اچھا تو یہ لوگ تو دن دہاڑے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، وہی وہ پہلے جیسا ایک ہی بات ہے نا 1971 کا، اور یہ تو ایک ہی جیسا معاملہ ہے نا لالا، آپ خود سوچے نا، دیکھ میں لینا۔ آپ کو بتاتا ہوں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک قانون بنایا تھا بھٹو نے، جس کو وہ کہتے تھے لوگوں کو اٹھانے کا قانون بنایا تھا باقاعدہ، اس کو اب میں روز میں کہتا ہوں، راج نام بھول گیا ہوں، یعنی کہ DPR، ڈیفینس رولز آف پاکستان، ٹھیک ہے، ڈیفینس رولز آف پاکستان میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے، غائب کرتے تھے بھٹو۔ اور اس زمانے میں اس نے کتنے قتل کیے تھے، ڈاکٹر نذیر سے لے کر خواجہ محمد رفیق جو سعد رفیق کا والد ہے، پھر ظہور الہی کو کیسے قتل کیا، یہ سب ہمارے